والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بسرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلیم کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما یک نظر کن سوء ما یک نظر کن سوء ما امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما مولانا محمد وعلى محمد وبارك وسلم صلو علیہ صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. رونق اسٹیج علماء کرام، بالخصوص آج کے جلسے کے خصوصی خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی شفیق القادری حنفی ثم اشرفی اور ان کے بغل میں تشریف فرما میری ولادت حضرت علامہ و مولانا سید حسن علی بابا الحسینی سبحان اللہ، اور میرے سامنے بیٹھی سنی عوام دور ایک گوشے میں انتہائی عقیدت و محبت سے سماعت کر رہی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم ونحن ونا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اس مبارک جلسے کا انعقاد کیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً جودھ پور کی سرزمین یہ ہمارے اور آپ کے پیشوا، ہمارے اور آپ کے رہبر حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب علی رحمت و رضوان کی سرزمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت میں قبلہ کی توجہ کا طالب ہوں کہ جب میں نے تعلیم کی ابتدا کی تو میں سب سے پہلے حضور مفتی اشفاق حسین علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد آپ سے اجازت طلب کی. اس کے بعد میں نے ادارے میں ایڈمیشن. سبحان اللہ. بہت تو آپ کا کرم اور آپ کا فیض یقیناً جودھ پور کی سرزمین پر جاری ہے. بے شک مولا تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. لیکن میرے دوستو، اس انداز سے آپ سن رہے ہیں نا، اس انداز سے صرف لوریاں سنی جاتی. اللہ جو ہے جب بچہ جی تو مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں تاکہ بچہ سو جائے.
تو آپ کے سننے کا انداز تو کچھ ایسا ہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لوریاں سنائی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو یہ ذکر حسین ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان یہ ذکر پنجتن کی محفل ہے۔ تو یہاں بیٹھنے والے تمام حضرات کوئی بات اچھی لگے پسند آئے تو ذرا اپنے لبوں کو حرکت دے کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں، آپ کو ثواب ملے گا اور میری حوصلہ افزائی۔ سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا حسنین کے نانا ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں والہانہ انداز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ فرمائیں، عطا ہو جائے، کیونکہ میرے بعد تفصیلی خطاب تو آپ کو مفتی شفیق القادری کا سماعت کرنا ہے، میں بس چند شارٹ کھیل کر گزر جاؤں گا، باقی پھر آپ انہیں سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شاعر کہتا ہے عطا ہو جائے، کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں، بے شک حق ہے، سرکار کی کملی سے محبت ہے یا نہیں؟ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ محشر میں سرکار ہمیں اپنی کملی میں چھپا لے۔ سبحان اللہ خواہش سبحان رکھتے ہیں نا؟ اللہ، حق ہے، بے شک میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے۔ سبحان اللہ، تو میں آپ کو آج یہی بتانے آیا ہوں کہ اس کملی کا ایڈریس کیا ہے، اللہ واہ واہ واہ، اس کملی کا مالک کون ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ سرکار نے یہ کملی کسے عطا فرمائی؟ واہ، شاعر کہتا ہے تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیرے کے ساتھ رہتے ہیں، تیری نالین کے تصدق پر مر مٹنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں، واہ واہ، تیری نالین کے تصدق پر مر مٹنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال تو کیا کہہ گئے، فرماتے ہیں گر بیاں سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، بولتے رہیے، گر بیاں سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے ماننے والوں سے کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میری آل سے محبت کرو۔ بے شک سبحان اللہ، تو یہ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ ہے۔ بے شک، اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ سرکار کی کملی ہے کیا، اور سرکار نے یہ کملی عطا کس کو؟ توجہ فرمائیں، کتاب کا نام جناب المودت، علامہ سلیمان قندوزی حنفی، سبحان اللہ، یاد رہے گا نا؟ سبحان اللہ، پھر میرے بعد، میرے جانے کے بعد یہ مت کہنا کہ حضرت کہاں سے بیان کیا، تو جو حوالہ مانگتے ہیں میں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، جناب المودت علامہ سلیمان قندوزی حنفی، اہل سنت کا عالم، سبحان اللہ، اس سے زیادہ یہ جانتے ہیں، اہل سنت کا عالم لکھتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، تڑپ کر بولیں میں بالکل پٹری پر آ چکا ہوں اور آپ کی توجہ کا طالب، سرکار معراج کو تشریف لے گئے، اللہ نے آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اللہ کے نبی نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا مشاہدہ فرما رہے تھے تو آپ نے جنت میں ایک اونچا مقام دیکھا، پیلا مقام، اور اس
اونچے مقام پر ایک صندوق رکھا تھا. وہ صندوق ہیرے اور جواہرات سے مزین تھا، ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، بڑا ہی خوبصورت صندوق تھا. لکھنے والے نے لکھا کہ وہ صندوق اتنا چمکدار تھا کہ اس صندوق سے ایک شعاع نکل رہی تھی جو اوپر کی طرف، سبحان اللہ، ایک روشنی، ایک نور نکل رہا تھا جو اوپر کی طرف جا رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم نے جب اس صندوق کو دیکھا، جبرائیل کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے جبرائیل ذرا پتا تو کرو اس صندوق کا راز کیا ہے. اے جبرائیل پتا کرو اس صندوق کا راز کیا ہے. جبریل امین بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، اللہ نے اجازت دے دی. جبرائیل آئے، آنے کے بعد صندوق کو کھولا. صندوق کو کھولنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس میں ایک اور صندوق رکھا ہے. حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں اجازت لے کر کے آیا تھا، لیکن جیسے ہی صندوق کو کھولا اس میں ایک اور صندوق رکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس صندوق کو بھی کھول دیا جائے. تڑپ کر بولتے رہے. جب دوسرا صندوق کھولا گیا اس میں تیسرا صندوق تھا. تیسرے صندوق کو کھولا اس میں چوتھا صندوق تھا. چوتھے صندوق کو کھولا اس میں پانچواں صندوق تھا. جب پانچویں صندوق کو کھولا تو چھٹا موجود تھا. جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں چھٹا صندوق آخری رکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بھی کھولوں. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. جیسے ہی جبریل امین نے چھٹے صندوق کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ چھٹے صندوق میں ایک کالی چادر رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کالی کملی رکھی ہوئی ہے. جبریل نے اس چادر کو اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر رکھا اور کاندھے پر رکھنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو جنت میں آنے کا تحفہ ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان. جنت میں آنے کا تحفہ ہے. یا رسول اللہ اس کملی کا راز تبھی کھلے گا جب یار یار سے ملے گا، عاشق معشوق سے ملے گا، محبوب محبوب سے ملے گا. المختصر واقعہ مکمل نہیں ہوا، میں آپ کو مختصر کر کے بیان کرتا چلوں. اللہ کے نبی معراج سے لوٹے، مسجد نبوی سجی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو معراج کا واقعہ سنا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، جنت بہت خوبصورت ہے. جنت میں ایسی ایسی نہریں بہا کرتی ہیں. جنت کے باغات کا عالم ایسا ہے. جنت کے باغات میں جو پھل رکھے ہیں ان کی مٹھاس ایسی ہے. اللہ کے نبی معراج سنا رہے ہیں. درمیان میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں. قریب آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے معراج کا واقعہ تو بتا دیا، یا رسول اللہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے کاندھے پر جو یہ کملی رکھی ہے، اس کی بناوٹ، اس کی رنگت، اس کا نقش و نگار یہ بتا رہا ہے کہ یہ کملی اس دنیا کی تو نہیں ہے. یا رسول اللہ اس کملی کا راز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کملی کا آپ کے پاس نہیں. آپ بتائیے کہ اس کملی کا راز کیا ہے. نبی مسکرائے. مسکرانے کے بعد فرمایا، اے میرے صحابی تم جاننا چاہتے ہو تو سنو. جب میں معراج کو گیا تھا اور میری ملاقات اللہ سے ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تب اللہ نے مجھے ایک سوال بتایا اور مجھ سے کہا، اے محبوب اس سوال کا جواب جو دے دے آپ کی امت میں سے یہ کملی آپ اسے عطا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی اللہ نے مجھے سوال بھی بتایا، اس کا جواب بھی بتایا. یہ فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب سے شروع فرماتے ہیں. اور داہنی جانب میں تشریف کون فرما؟ کون تشریف فرما ہے؟ ارے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی ہے اور یار مزار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار غار بھی ہے، بے شک، بے شک. ہم ہیں. رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا.
सवाल पूछा, अरे अबू बकर अगर ये चादर तुम्हें दूं तो बताओ तुम क्या करोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह अगर ये चादर आप मुझे देंगे तो सारी जिंदगी सच बोलूंगा, कभी झूठ अपनी जुबान से नहीं निकालूंगा। नबी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, अरे अबू बकर तुम्हारी सदाकत के चर्चे आसमान पर फरिश्ते कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अबू बकर तुम्हारी सदाकत के चर्चे आसमान पर फरिश्ते कर रहे हैं, लेकिन अरे अबू बकर बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। अब बारी आती है हजरत उमर बिन खत्ताब की। नबी ने हजरत उमर से सवाल किया, अरे उमर बिन खत्ताब अगर ये चादर आपको दे दी जाए तो बताओ आप क्या करेंगे? हजरत उमर खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर ये चादर आप मुझे देंगे तो मैं इस चादर को लेने के बाद सारी जिंदगी अदल व इंसाफ से काम लूंगा, कभी ना इंसाफी नहीं करूंगा। नबी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया, ऐ उमर आप भी बैठ जाओ, अल्लाह आपको बरकत दे। उसके बाद बारी आती है उस जात की जो हयात का पैदा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिसकी सखावत के चर्चे आसमान है, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी की बारी आई। नबी ने पूछा, ऐ उस्मान ये चादर आपको दे दी जाए तो बताओ आप क्या करेंगे? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह इस चादर को लेने के बाद सारी जिंदगी अपना माल अल्लाह और उसके रसूल की राह पर निशान कर दूंगा। या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी सखावत से काम लूंगा। नबी मुस्कुराए फरमाया, ऐ उस्मान बैठ जाओ, अल्लाह आपको बरकत दे है। अल मुख्तसर, हर सहाबी से नबी सवाल कर रहे हैं, हर सहाबी जवाब देते जा रहे हैं। कोई कह रहा है, या रसूल अल्लाह ये चादर अगर आप मुझे अता करेंगे तो सारी जिंदगी में एतिकाफ करूंगा। कोई कह रहा है, या रसूल अल्लाह अगर ये चादर आप मुझे अता करेंगे तो मैं सारी जिंदगी जिहाद करूंगा। जब सारे मजमे से अल्लाह के नबी ने सवाल कर लिया, जब सारे मजमे से रसूलुल्लाह ने सवाल कर लिया, अब बारी आती है उस जात की जो फातिह खैबर भी है, जो हल्ल मुश्किलात है, जो मोमिनों का मौला है। अब बारी आती है उस जात की जो काबे में दूल्हा बन करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला अली की बारी आई। नबी ने बुलाया, बुला करके वही सवाल उनसे भी किया, ऐ अली ये चादर आपको दे दी जाए तो बताओ आप क्या करेंगे? अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद जवाब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर ये चादर आप मुझे अता करेंगे तो मैं इस चादर की हिफाजत करूंगा, मैं इस चादर की हिफाजत करूंगा, मैं इस चादर की हिफाजत करूंगा। और या रसूल अल्लाह जब मैदान महशर में सूरज सवा नेज़े पर होगा और आपकी उम्मत पर आग बरसा रहा होगा, तब ये अली इस चादर को फैला करके आपकी उम्मत को साए में सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान। आज ले हक है, आज हक है, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, हम पक्के पंजतनी अखे, सुभान अल्लाह, सुभान। और अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा काम है लोगों को जोड़ना। बेशक बेशक, सुभान। हमारा काम क्या है? जोड़ों को जोड़, बेशक बेशक। हुजूर मुफ्ती अशफाकुल उलमा मुफ्ती अशफाक हुसैन अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने क्या काम किया? जोड़ने का काम। बेशक बेशक, जोड़ने का काम। हाँ, तो हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर लोगों को पंजतन के नाम पर जोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इत्तिहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ। हाँ, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं वजाहत करता चलूँ कि आज सोशल मीडिया पर एक हंगामा जी, हर ऐरा गैरा नथु खेरा यूट्यूब का अल्लामा बना हुआ है। अल्लाह, मैं आपसे बस यही कहूँगा, जो बात पढ़ो वही बयान। बहुत, जो बात पढ़ो क्या आदिल और इंसाफ पसंद
کرے تو مان. بہت اچھا. سبحان اللہ. الحمدللہ خانقاہ عالیہ قادریہ کا وہی موقف ہے جو موقف غوث اعظم کا ہے، جو موقف محبوب الہی کا ہے، جو موقف وارث عالم پناہ کا ہے. ارے ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا موقف وہی ہے جو غریب نواز کا موقف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقاق ولائے لا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. بے شک بے شک. جسے موقع پتا کرنا ہو وہ نیسا کا سفر کرتے، 5 گھنٹے کا راستہ ہے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہم اس اسلام کو نہیں مانتے جو اسلام بند کمروں میں بیٹھ کر تیار کیا ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہے. ہم اس اسلام کو نہیں مانتے جو اسلام بند کمروں میں بیٹھ کر تیار کیا گیا ہے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جس اسلام میں حسین کا سجدہ بھی ہے، علی کی تلوار بھی ہے، نبی کا اخلاق بھی ہے، سیدہ کی طہارت بھی ہے. ارے ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جس اسلام میں ابو بکر کی صداقت بھی ہے، عمر کی عدالت بھی ہے، عثمان کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. مرحبا زندہ باد. سبحان اللہ. جو بند کمروں میں بیٹھ کر تیار کیا گیا وہ اسلام ہے. ہمیں تو وہ اسلام چاہیے جو اسلام غریب نواز ہندوستان میں لے گا. متول علی کو عقل کے میزان پر، ارے جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں. بہت خوب بہت خوب. تو سمجھنا کوئی حدیث سنا. نبی فرما رہے ہیں میرے گھر کی بات، حدیث رسول سنا رہا. کتاب کا حوالہ چاہیے تو تقریر کے بعد میرے ہوٹل پر آ جانا. روم نمبر 104 میں میں رہتا ہوں، وہاں کتاب بھی موجود ہے، میں حوالہ دے دوں. تو فون کرنے کی ضرورت نہیں، حوالہ مل جائے گا. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کی محبت کو انسانوں کے سامنے رکھا. تڑپ کر بولیں. انسانوں کے سامنے رکھا، درختوں کے سامنے رکھا، بیجوں کے سامنے رکھا، پھلوں کے سامنے رکھا. آگے فرماتے ہیں کہ جس پھل نے علی کی ولایت کا مثبت جواب دیا وہ پھل میٹھا اور خوشبودار ہو گیا، اور جس پھل نے انکار کیا وہ کڑوا اور بدبودار ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت یہ میرے دوستو بات کرنی ہے تو اتحاد، بات کرنی ہے تو غریب نواز کی کرو، بات کرنی ہے تو غوث پاک کی کرو. ہمیں تو وہی کردار پسند ہے جو کردار میرے غریب نواز کا. عزیزان ملت اسلامیہ، خانقاہ عالیہ قادریہ ہمیشہ جوڑنے کا کام کرتی ہے. متحد رہو. میرے بعد تفصیلی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. بس یہی چند باتیں تھیں جو ماحول بنانے کے لیے میں نے عرض کر دی. مولا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.